واپس لوٹ آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بنی حارث خجریز میں موجود تھے۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر ملی تو فوراً تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ دیا، چوما اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موت کا مذاق نہیں چکھائے گا، اللہ کی قسم آپ وصال فرما گئے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اگر کرتے ہو تو یاد رکھو حضور نے وصال فرمایا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لے وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، اور کئی رسول ہو چکے اور وصال پا چکے، کچھ شہید ہو گئے، اور تم الٹے پاؤں نہ پھرو اور یقین کرو حضور ہم سے وصال ہو گئے، حضور نے ہم سے پردہ کر لیا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مبارک تلاوت فرمائے تو معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی پہلے اس آیت کو جانتا نہ تھا۔ پھر سب نے فریاد کی، ایسا کیسے ہو؟ حضرت عمر بھی عشق کی زبان سے بولے، عثمان بھی بولے، علی بھی بولے، ابو ہریرہ بھی بولے، حضرت جعفر بھی بولے، حضرت حذیفہ بھی بولے، حضرت بلال بھی بولے۔ نڈھال ہو کر، بے بسی، کوئی گنگے ہو کر بولے، ہم پر غم کا پہاڑ گر گیا۔ کوئی کہتا تھا پتہ نہیں دنیا ہی لوٹ گئی، کوئی کہتا تھا اللہ میری آنکھیں ہی لے لے، اب حضور کے سوا کس کو دیکھنا۔ ساری سب کی کہانیاں، سب کا عشق سنا، جنون سنا، اندر سے ازوائے مطرحہ کی آوازیں بھی سنی، پھر ایک آواز آپ نے لگائی، بلند آواز سے کہا خاموش ہو جاؤ، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور کہنے لگے، تم سے زیادہ غم تو مجھے ہے، کیوں میں سب سے پہلے اسلام لایا، اور اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست، میرے یار تھے، پھر یار غار بھی رہے، ہم سفر بھی رہے، ہم درد بھی رہے، ہر طرح کا ساتھ تھا، اور مجھے جو غم ہے مجھ سے زیادہ کس کو غم ہوگا، کیونکہ ہر وقت میں ساتھ تھا۔ پھر لوگوں نے صبر کیا اور پھر اپنے آپ پر صبر کی چادر ڈالی اور اطمینان سے جینے کی کوشش کی، مگر کئی صحابہ بات کرتے، یاد کرتے تو رو پڑتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے خلیفۃ رسول اللہ، کیا آپ کو ایک حیرانگی کی بات نہ سناؤں؟ کہا کہو۔ کہا میرا گزر عثمان سے ہوا، عثمان کے پاس سے ہوا، اور میں نے انہیں سلام کیا مگر انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس سے تمہارے بھائی عمر نکلے اور
تم نے انہیں ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. تم کو ایسا کرنے پر کس چیز نے روکا ہے؟ ہائے ہائے، ان عشق پہ قربان ہو جاؤ یار. شاید کروڑوں کے حصے کی ایک ذرا عشق کی چنگاری ہمیں بھی مل جائے. ہماری اولاد کی اولاد کو، ہمارے چاہنے والے کو، تمام امت مصطفیٰ کو عشق کی چنگاری نصیب ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا اور مجھے خبر ہی نہیں کہ عمر یہاں سے گزرے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ تعالیٰ تم نے ایسا ہی کیا جیسا اللہ تعالیٰ تمہیں سچ رکھے کہ ایسا ہی کیا، مگر بولو تو صحیح، تم اس وقت کن خیالوں میں ایسے مست تھے کہ سلام کا جواب نہ دے سکے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے صدیق، اللہ کی قسم عمر یہاں سے گزرے مجھے خبر ہی نہیں، کیوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں گم تھا، جس کی وجہ سے میں نے انہیں جواب نہیں دیا، مگر مجھے معلوم ہی نہیں کہ عمر یہاں سے گزرے ہیں. پھر یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب روئے ہیں اور رو پڑے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات کی کہ سچ فرمایا تھا کہ وہ کلمہ قبول کیا جو کلمہ میں نے اپنے چچا کو پیش کیا تو انہوں نے اسے رد کر دیا، وہی کلمہ میری امت کی نجات کا ذریعہ بنے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا اور کہا، ہاں ابو بکر، وہ کلمہ اللہ نے ہمیں عنایت کیا اور وہ کلمہ یہ ہے. پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر عشق خدا میں، عشق رسول میں رو پڑے. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 4 روز سے بھاگا تھا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے کئی اونٹ، گلہ، کھجورے، گیہوں، آٹا وغیرہ سب چیز بھیج دی اور آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں نوافل ادا فرما رہے تھے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو کہا کہ جاؤ سرکار کو کہو عثمان آئے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نوافل سے فارغ ہو کر جب گھر آئے تو دیکھ کر خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہا، اے عائشہ، میں نہ کہتا تھا اللہ غیب سے انتظام کر دے گا، دیکھ میرا عثمان آیا. سبحان اللہ. اور کافی دیر تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے رہے اور کہتے رہے، اللہ میں عثمان سے راضی ہوا تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے. اور جتنا سر و سامان آیا تھا اسی وقت امام الانبیاء حبیب خدا تاجدار کائنات آمنہ کے لال نے مدینے میں اعلان کر دیا. سارا مدینہ آ گیا، سب نے اپنا حق، اپنا گھر بار، اپنے برتن خوب بھر لیے اور سارا کا سارا اللہ کی راہ میں مسلمان اور تمام وہاں جتنے بھی لوگ رہتے تھے
اس وقت یہودی بھی رہتے تھے، سب کے سب لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دیا. اور پھر صبح ہوئی تو ایک کھجور بھی آپ کے گھر نہیں تھی. اور ہم سالوں سال کا بھر رکھتے ہیں، اور واسطے اللہ دینے کا حکم آتا ہے تو گھر سے ہم حکم کرتے ہیں رات کا جو بھی ہے روٹی چاول کھانا دے دے. اللہ رحم کرے. توکل ختم ہو گیا، بھروسہ کمزور ہو گیا. ہم سوچتے ہیں کل کیا ہوگا، اور وہ سوچتے تھے کل اللہ ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام رات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے روز خطبہ دیتے وقت فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ بخش دیے ہیں، جو تو نے پہلے کیے اور جو تو بعد میں کرے گا، جو تو نے ظاہر کیے، جو تو نے چھپ کر کیے، اور وہ جو گناہ قیامت تک ہونے والے ہیں. مگر آپ کے اور میرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پاکیزہ حیا والے تھے کہ غسل خانے میں بھی جاتے تھے تو کپڑا پہن کر جاتے تھے. ضرورت کے وقت ضرورت جتنا کپڑا اتارتے پھر فوراً غسل کر کے پہن لیتے. اور حدیثوں میں آتا ہے فرشتے ان کی حیا کرتے تھے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی صحابی سے بات کرتے تھے، کچھ ایسی بات ہوتی تھی تو سرکار بھی ان کی حیا کرتے تھے کہ میرا عثمان آیا ہے. سبحان اللہ. آپ جامع قرآن بھی ہے اور حبیب الرحمن بھی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی تعمیل کے سلسلے میں کہیں گئے، اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. اولاد مومنین اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے، اولاد مشرکین جنتیوں کی خادم ہوں گی. مومن کی اولاد کی پرورش کون کرے گا؟ ہم شروع ہی سے جنت میں کیوں نہیں پیدا کیے گئے؟ جنت کی تعبیرات کیسی ہے؟ جنت کی کھیتی اور کاشتکاری کیسی ہے؟ موت اور طرح طرح کی تکلیف سے نجات کیسا؟ جنت میں ذرا برابر تکلیف نہ ہوگی. دلوں سے کینے نکال دیجئے، آپس کی مخالفت کی صفائی کیجئے. جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان موت کا ذبح کر دیا جائے گا. موت سے امان پر جنتیوں کا شکرانہ ہوگا. جنت چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہے گا. صرف شہید دنیا میں واپسی کی تمنا کرے گا.